بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَزِدْنِی فَہْمًا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر ہمیں رمضان کے مسائل اور روزوں کے مسائل ملتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، وہاں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو مانیں، میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں رمضان کے مسائل کے درمیان میں ملتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے بھی رمضان کے مسئلے ہیں، اس آیت کریمہ کے بعد بھی رمضان کے مسئلے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان کے مسائل کے درمیان میں بیان کیا ہے۔ اور وہ بڑی معروف حدیث بھی آپ نے سماعت کی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ نے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے 3 دفعہ آمین 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 کہا، تو آپ نے پھر صحابہ کو بتایا کہ میں نے یہ آمین کیوں کہا ہے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی کہ جس انسان کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے اس وقت کہا تھا آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم معافی مانگ سکتے ہیں؟ دعا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو رمضان کے اندر جتنی عبادت کی جائے اتنی کم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے، اس کے حوالے سے تو یہ بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں یہ بات ملتی ہے اذا دخل العشر الاخر، ہو جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا شد میزارا وایقظ اہلہ، نبی علیہ السلام اپنا لنگوٹ کس لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں محاورہ ہے، کوئی محنت کے ساتھ کام کرنا ہو نا تو کہتے ہیں لنگوٹ کس لو اب۔ تو نبی علیہ السلام بڑی محنت کے ساتھ آخری عشرے کے اندر عبادت کرتے، خود بھی بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ تو رمضان کے اندر عبادت کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور عبادت کا ایک جز ہے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمت، جسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی نا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بکثرت مانگنا شروع ہو گیا، بس سمجھیں کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں. کیا ہوتا ہے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. ترمذی کے اندر یہ بھی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں کو بھی ختم کرتی ہے جو اتری ہوئی ہیں، اور ان مصیبتوں کو بھی ختم کرتی ہے جو ابھی اتری نہیں ہیں. وہ آنے سے پہلے ہی دعا کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اس لیے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو، لازمی طور پر دعا کیا کرو. تو دعا جو ہے یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی ٹالا جا سکتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کو بھی روکا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر کہ یہ مجھے خالق اور مالک مانتا ہے، اس کے باوجود مجھ سے دعا نہیں کر رہا. کیونکہ دعا عبادت ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور تمہارے رب نے کہا مجھے تم پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہونے کی حالت میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے جملے میں تو دعا کا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا، اس کا جواب دوں گا. اور اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا نہ مانگنا یہ تکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جولی نہ پھیلانا، ہاتھوں کو نہ اٹھانا، یہ تکبر ہے. اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہونے کی حالت میں جائے گا. معلوم ہوا کہ دعا جو ہے یہ ایک مسلمان کو لازمی طور پر مانگنی چاہیے، اور رمضان کے ساتھ اس کا خصوصی طور پر تعلق ہے، اور پھر آخری عشرے کے ساتھ تو اور بھی زیادہ اس کا گہرا تعلق ہے. لیلۃ القدر کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اور اگر کسی کو مل جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آتی ہے، بعض اہل علم اس کو ضعیف کہتے ہیں، بعض اس کو صحیح کہتے ہیں. بہرحال دعا مانگنے کی تلقین تو موجود ہے. عمومی دلائل کے بنیاد پر دیکھیں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگنا اللہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں. تو ابھی 2 طاق راتیں جو ہیں وہ باقی ہیں، 27ویں اور 29ویں. پہلے جو ہو گیا، جو گزر گیا. اگر کسی نے دعائیں نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں، پچھلی کسر بھی پوری کر سکتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو
کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ مزہ ما مزہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج بھی برس رہی ہے، کل بھی برسے گی، پرسوں بھی برسے گی، روزانہ برستی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا جو ہے وہ توبہ کر لے، رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو روزانہ 2 ٹائم جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، اور خاص طور پر آخری پہر، رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہوتے ہیں، بس حدیث میں آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا اس کے اوپر ایمان اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک علامت ہے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری پہر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، تو لاتے ہیں، بالکل لاتے ہیں۔ کیسے لاتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو جب آپ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ حل من مسترزق، کوئی ہے جو مجھ سے روزی روٹی مانگنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو موقع ہی موقع ہیں ہمارے لیے، ہم ہی نکمے ہیں کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ ہماری خامی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، بھرپور مانگنی ہیں، بکثرت مانگنی ہیں۔ رمضان کے اندر بس اللہ تعالیٰ کا در جو ہے نا وہ پکڑ لیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، یہ پورا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ جو ہے یہ تینوں چیزوں کا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے پورا مہینہ جو ہے رمضان کا تینوں چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی برستی ہیں، انسانوں کو معافیاں بھی ملتی ہیں، اور جہنم سے آزادیاں بھی ملتی ہیں۔ اب یہ ہم نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی کہ نہیں مانگنی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے با اختیار پیدا کیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 سوال جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جب دعا کا مسئلہ پیش ہوتا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ شرطیں اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر کہاں سے بھئی دعا قبول ہوگی؟ جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہے اور قیامت والے دن کہے جو مجھے تو میری نماز کا ثواب نہیں مل رہا، تو کیا وہ گلہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو نے شرط ہی پوری نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وضو کو لازمی قرار دیا ہے نماز سے پہلے، تو وضو ہی نہیں کیا تو نے، تو نماز کہاں سے قبول ہوگی تھی؟ تو دعا کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرط ہی پوری نہیں ہوگی تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایک شرط یہ حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے جب تک انسان جلدی نہیں کرتا، ما لم یعجل۔ تعجیل کا معنی کیا بیان کیا نبی علیہ السلام نے؟ کہ بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، لو اینیاں دعاواں کیتیاں نے آج تک قبول تو کوئی نہیں ہوئی، وہ ختم۔ اور ساری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی تو ہوتی ہے نا، کہ یہ بندہ کس لیول پر جا کر کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ جب بندہ جو ہے یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، 10 سال ہو گئے مجھے دعائیں مانگتے ہوئے، قبول ہی نہیں ہوئی،
وہ دعا ختم ہو جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی پھر۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ دوسری چیز کہ اگر دعا مانگنے والا حرام کا لقمہ جو ہے، حرام کا ایک گھونٹ اس نے اپنے حلق سے نیچے اتارا ہوا ہے، یا حرام کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، حرام کمائی اس کے جسم کے اندر موجود ہے، وہ لباس کی صورت میں ہو، پانی کی صورت میں ہو، یا کھانے کی صورت میں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری خوراک، ہمارا کھانا، ہمارا کاروبار، ہمارا لباس یہ کن پیسوں سے ہے، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی لمبے سفر پر ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ، ایک بندہ جو ہے وہ لمبے سفر پر ہے، پرا گندہ اس کی حالت ہے، ہاتھوں کو اس نے اٹھایا ہوا ہے الی السماء، آسمان کی طرف، یا ربی دعا کر رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ جو ہے وہ تھکا ماندہ ہو، سفر کی وجہ سے پرا گندہ ہو چکا ہو، مٹی سے اٹا ہوا ہو، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بڑی پسند آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کیفیت کے اندر بھی، اس انداز کے اندر بھی ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کھانا اس کا حرام کمائی کا ہے، پینا اس کا حرام کمائی کا ہے، لباس اس کا حرام کمائی کا ہے، غذا اس کی حرام کمائی کی ہے، تو دعا کیسے قبول ہو اس کی؟ کیسے اس کے لیے قبولیت ہو؟ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کے لیے یہ شرط ہے کہ ہماری غذا، ہمارا لباس یہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے، ہمارا پینا حلال کمائی کا ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے دور حاضر کے اندر ہمیں پائی جاتی ہے، کیونکہ کاروباری معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک دو دن پہلے ایک عزیز کا میسج آیا، وہ کاروباری آدمی ہیں، تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بینک کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، ہمارے کاروبار کے اندر بھی تو وہی صورتحال ہے، تو کیا یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ہاں یہ بھی حرام ہے، جیسے بینک کا سود حرام ہے، ایسے کاروبار کے اندر اگر کوئی بندہ کرے گا تو وہ بھی سود حرام ہے۔ تو پھر انہوں نے دوسرا میسج کیا کہ ہمارے علاقے گجرانوالہ جو رہنے والے ہیں، تو یہاں پر بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے موحد لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور اسی انداز سے کر رہے ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں جی بینک کے ساتھ معاملات کرنے حرام ہیں، ویسے یہ حرام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دلیل کیسی بنائی ہے۔ بینک کے ساتھ اگر آپ اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے تو پھر وہ حرام کے زمرے میں آئے گا، آپ خود کاروبار کر رہے ہیں نا، پھر یہ حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ طفل تسلیاں جو ہیں نا، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، مال و دولت آنا چاہیے کسی طریقے سے، تو بھائی جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ بینک کے ساتھ تعلقات بنائیں پھر بھی حرام ہے، وہ عام بندے کے ساتھ تعلقات کے ذریعے پیسہ کمائیں پھر بھی حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا کاروبار، ہمارا اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہو چکا ہے، اور لوگوں کو جب بتایا بھی جاتا ہے تو وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک دوست جو ہے نا وہ بینک کے اندر ملازم تھے، تو وہ اور نظریے کے تھے کچھ، تو وہ اپنے عالم دین کے پاس گئے، تو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جی آپ ان کو سمجھائیں یہ بینک کی ملازمت کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ لکھتے پڑھتے ہیں، وہاں پر افسر ہیں تو یہ سودی معاملات لکھتے ہیں، اس کے گواہ بنتے ہیں، اور حدیث کے اندر تو سود کا گواہ بننے والا، لکھنے والا، وہ سارے برابر جو ہیں وہ گناہ کے اندر شریک ہیں۔ اب وہ بزرگ ان کو جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم اس کی اور جاب کا بندوبست کر دو تو میں اس کو وہاں سے چھڑوا دیتا ہوں۔ لیں جی یہ انہوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو حلال کاروبار نہ ملے تو وہ حرام کرنا شروع کر دیں. بھئی حلال ذرائع بہت زیادہ ہیں. چھوٹی سی دکان ڈال لے, ریڑھی لگا لے, کیا یہ نہیں بندہ کر سکتا؟ جی میرے لیول کا کام نہیں ہو. بھئی حلال تو کمائی ہے نا, لیول کا نہ صحیح, لیول کا نہ صحیح ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حلال تو ملے گا نا. تو اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے بس یہ بچوں جیسی دلیلیں جو ہے نا لوگوں نے بنائی ہوئی. تو بھائی یہ وہاں پر جا کر پتہ چلے گا, جو بندہ حرام کو نہیں چھوڑتا وہاں پر جا کر پتہ چلے گا. تو بہرحال ہمارے موضوع کے متعلقہ بات یہ ہے کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ بنیادی یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ حرام کا عنصر جو ہے وہ آ چکا ہے. تو کیسے دعا قبول ہو؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ہم سر انجام دینے سے کوتاہی کرتے ہیں. کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اس کو روکتے نہیں ہیں, اچھائی کرنے کا کہتے نہیں ہیں. اور دور حاضر کے اندر لوگوں نے ایک جملہ جو ہے وہ بنا کر جو ہے نا وہ اس سے پیچھا چھڑایا ہوا ہے, اپنے کار کوئی چھج وجائیاں چھاننی سانوں کی. بھئی بس تم اپنے معاملات کو سیدھا رکھو, دوسرا کیا کر رہا ہے تم اس کے معاملے کے اندر ٹانگ نہ اڑاؤ. اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں گے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے یار تم کیوں اس کو کہتے ہو. اگر آپ کسی کو نماز تم کیوں اس کو کہتے ہو. یہ معاملہ جب ہم نے چھوڑ دیا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا چھوڑ دیا, تو اس کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. سزا کیا ہے؟ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو گے, وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا سے دوچار کرے گا. فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ, تم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہاری دعا ہی نہیں قبول کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا پھر. تو اب یہ خرابی بھی ہمارے اندر موجود ہے, تو دعا کیسے قبول ہو؟ اسی طرح جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو دعا کی قبولیت کا جو ہے نا وہ یقین ہونا چاہیے. میں نے اللہ سے لے گئی اٹھنا. بعض بزرگوں کے حوالے سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کرتے تھے, یا اللہ جی تو نہیں دینا تو کنے دینا, سانوں کو ہور دسنا جہدے کولوں اسی جا کے لئیے, جہدے کولوں اسی منگیے. مینوں ضرورت ہے اینے پیسیاں دی, میں مدرسہ بنا رہا, مینوں اینے پیسیاں دی ضرورت ہے, شام تک مینوں مزدوراں دی مزدوری چاہیے, میرے کول نہیں ہے پیسے, جے تو نہیں دینے تے کنے دینے, مینوں کو بندہ دس میں وہ کولوں جا کے مانگا. یعنی وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دعائیں کرتے ہیں, لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ تو نہیں دینا مجھے, تو نہیں دے گا تو کون دے گا, کس سے دعا مانگوں میں, تیرے علاوہ ہے کون. تو پھر لکھا ہے جو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ شام سے پہلے ایک بندہ ہے, بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا ہے, وہ دے کر چلا گیا, وہ پتہ ہی نہیں کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے دعا مانگنی کہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے. اب یہ بھی ہمارا یقین بھی جو ہے نا وہ ذرا ڈاواں ڈول ہوتا ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, پتہ نہیں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, یہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. بندہ دعا مانگ رہا ہے اور ذہن اس کا کاروباری معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے, گھر کے اندر اس کا ذہن اڑا ہوا ہے, بیوی کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے, وہ بھی وہ سوچ رہا ہے میں نے یہاں سے فارغ ہو کر فلاں بندے سے جا کر ملنا ہے, اور دعا مانگ رہا ہے, یہ دل غافل ہے. تو اس وقت بھی دعا قبول نہیں ہوتی. جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو جی حضوری کے ساتھ مانگنی ہے, یقین کے ساتھ مانگنی ہے. اس وقت ہمیں ادھر ادھر اپنا ذہن نہیں دوڑانا, وہاں پر حاضر کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے جولی پھیلائی ہوئی, ہاتھ پھیلا ہوئی, یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں, تو نہیں مجھے دینا ہے, تیرے علاوہ ہے کون مجھے دینے والا. اس طرح کے جملے بولیں. دل جب حاضر ہو جائے گا تو
اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول بھی کریں گے۔ تو یہ ہمارے اندر اصل میں خرابی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ پھر دوسری بات کہ یہ ساری شرطیں موجود بھی ہوں، پھر بھی دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گاڑی مانگ رہے ہیں تو ہمیں گاڑی ہی مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے کاروبار مانگ رہے ہیں ہمیں کاروبار ہی مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ 3 صورتیں ہوتی ہیں جو دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو اس کے اندر گناہ کی بات نہ ہو، رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز لازمی دیتا ہے۔ 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ بندے کو لازمی ملتا ہے۔ نمبر 1، اما یعجل لہ دعوتہ، یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، وہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گاڑی دے دیتے ہیں، دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت ہے وہ اما ان یدخرھا لہ فی الآخرۃ، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کی دعا کا میں اس کو بدلا دوں گا۔ یہاں پر ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی۔ بھئی اگر ہماری دعاؤں کے اندر شرطیں پوری ہیں پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیز ملے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ دعا ہمارے لیے قیامت کے دن کام آئے گی۔ اور تیسرا وَإِمَّا يُصَرِّفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس جیسی کوئی آنے والی اتنی اس کے برابر کوئی آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو دعا لازمی فائدہ دیتی ہے، یہ سوچنا ہی نہیں ہے ہم نے کہ دعا کا فائدہ کوئی نہیں ہے، چیز مل جائے پھر بھی فائدہ، نہ ملے پھر بھی فائدہ ہے، قیامت والے دن ہمیں فائدہ ہوگا، یا دنیا میں آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں یا جو آئی ہوئی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو صحابہ نے کہا اذن نکثر، اے اللہ کے نبی پھر تو ہم بڑی دعائیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا اللہ اکثر، واللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے، اس کے خزانوں کے اندر کو کمی آتی ہے، تم زیادہ مانگو گے زیادہ دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ تمہیں نوازے گا۔ تو رمضان کے ساتھ دعا کا بڑا خصوصی تعلق ہے، جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ پکارنا ہے اور کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔